یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ شیخ توفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر وزیر اعظم کی موجودگی میں دلی میں شجرکاری مہم، ریاست میں بھی مختلف پروگراموں کا انعقاد۔ ریاست میں جنگلاتی علاقے کا فیصد بڑھانے کے لیے سبز مہاراشٹر کامیاب مہاراشٹر مہم کے تحت 10 کروڑ پودے لگانے کا عہد۔ مرکزی حکومت کی میک ان انڈیا اسکیم کا ریاست کو بڑا فائدہ۔ بینک آف امریکہ فلیگ شپ انڈیا کونسل میں وزیر اعلیٰ کی اطلاع۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آئندہ 21 جولائی سے ہوگا شروع۔ اور بنگلورو میں آئی پی ایل کا خطاب جیتنے والوں کے اعزاز میں منعقدہ پروگرام میں بھگدڑ مچنے سے 11 افراد کی موت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج عالمی یوم ماحولیات منایا جا رہا ہے۔ اس مناسبت سے ماحول کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر طرف عوامی بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں نئی دلی کے بھگوان مہاویر گارڈن میں آج خصوصی شجرکاری مہم کا افتتاح کیا جائے گا۔ ایک پیڑ ماں کے نام اس مہم کے تحت وہ اس موقع پر برگد کا درخت لگائیں گے۔ نئی دلی میں آج 200 الیکٹرک شہر بسوں کا افتتاح بھی وزیر اعظم کے ہاتھوں ہوگا۔ دریاسنا یوم ماحولیات کے موقع پر ریاست میں بھی مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج صبح منترالے کے عہدیداران و ملازمین اپنے زیر استعمال پلاسٹک کی ایک چیز کو رکھ کر پلاسٹک استعمال نہ کرنے کا حلف لیں گے۔ ماحولیات وزیر پنکجا منڈے کی سربراہی میں یہ پروگرام ہوگا اور اس موقع پر کپڑوں کی تھیلیاں تقسیم کی جائیں گی۔ ریاست میں جنگلاتی علاقوں کا فیصد بڑھانے کے لیے اس سال 10 کروڑ پودے لگانے کا اعلان وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کیا۔ سبز مہاراشٹر کامیاب مہاراشٹر اس مہم کے جائزاتی اجلاس سے وہ کل مخاطب تھے۔ انہوں نے کہا کہ شجرکاری اگر عوامی تحریک ہوگی تو ہی اس مہم کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے تمام افراد سے متحدہ طور پر کام کرنے کی اپیل انہوں نے کی۔ مراٹھواڑہ میں خصوصی طور پر بیڑ اور لاتور جیسے اضلاع میں سب سے کم درخت ہیں اور وہاں درختوں کی تعداد بڑھانے کے لیے وزیر اعلیٰ نے محکمہ جنگلات کے افسران کو خصوصی مہم چلانے کی ہدایت دی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے شہریوں کو یوم ماحولیات کی مبارکباد دی ہے اور ماحول کے تحفظ کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے روبہ عمل لائی جا رہی اسکیموں کی اطلاع بھی دی ہے۔ لاتور ضلع کلکٹر ورشا ٹھاکر گگے نے کہا کہ لاتور ضلع میں شجرکاری مہم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ضلع کے شہریوں اور رضاکارانہ تنظیموں سے اس میں شریک ہو کر اس مہم کو عوامی تحریک بنانے کی اپیل کی ہے۔ وہ عالمی یوم ماحولیات سے قبل منعقدہ پروگرام سے خطاب کر رہی تھی۔ دریاسنا لاتور شہر میونسپل کارپوریشن اور مہاراشٹر پولیوشن کنٹرول بورڈ کے ذیلی علاقائی دفتر کی جانب سے یوم ماحولیات کے موقع پر پلاسٹک کی آلودگی کو تلف کرنے اور کپڑے کی تھیلی کے استعمال سے متعلق عوامی ریلی نکالی گئی۔ پھل اور سبزی فروشوں کے پاس آنے والے شہریوں کو پلاسٹک کی تھیلی نہ استعمال کرنے کی اپیل کرتے ہوئے 200 افراد کو اس موقع پر کپڑے کی تھیلیاں تقسیم کی گئیں۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آئندہ 21 جولائی سے شروع ہوگا۔ مرکزی کابینہ کی پارلیمانی امور کمیٹی کا اجلاس کل وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں نئی دہلی میں منعقد ہوا۔ اس کے بعد پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نامہ نگاروں کو یہ اجلاس آئندہ 12 اگست تک چلنے کی اطلاع دی۔ گزشتہ 11 برسوں میں خدمت، بہترین حکمرانی اور غریبوں کی فلاح و بہبود کے اصولوں کے ذریعے ملک کے شہریوں کے معیار زندگی میں خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے۔ آکاشوانی سامعین کے لیے آج سے گزشتہ 11 برسوں کے دوران بڑے شعبوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم فروغ ہنرمندی، روزگار پیدا کرنے اور نوجوان نسل کو بااختیار بنانے سے متعلق معلومات پیش کریں گے۔ آج ملک کی 65% سے زیادہ آبادی کی عمر 35 برس سے کم ہے۔ نوجوانوں میں مہارت پیدا کرنا اور انہیں بااختیار بنانا ملک کے مستقبل کے لیے اہم ہے۔ اس پر حکومت کی توجہ کی وجہ سے ملازمت کے قابل کالج طلبہ کا تناسب جو 2014 میں 34% تھا بڑھ کر اس وقت 51% ہو چکا ہے۔ پی ایم اسکل ڈیولپمنٹ اسکیم کے ذریعے گزشتہ 10 برسوں میں 1 کروڑ 63 لاکھ نوجوانوں کو تربیت دی گئی۔
اسکل انڈیا مشن کے ذریعے صنعت پر مبنی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ 2022 میں روزگار میلوں کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے تحت پروگراموں کے ذریعے 10 لاکھ نوجوانوں کو تقرری خطوط دیے گئے۔ مدرا اسکیم کے ذریعے چھوٹے کاروباریوں کے لیے قرض کی فراہمی کو آسان بنایا گیا۔ ہنر، روزگار اور کاروبار کو یکجا کر کے نئی نسل ملک کے روشن مستقبل کے سفر کو آگے بڑھا رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بنگلورو کے چناسوامی اسٹیڈیم کے قریب ہوئی بھگدڑ میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 33 افراد زخمی ہو گئے۔ رائل چیلنجرز بنگلورو کے پہلے IPL خطاب کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہزاروں مداحوں نے مختلف دروازوں سے جلد بازی میں اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس سے یہ حادثہ پیش آیا۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور ہلاک شدگان کے خاندان کو فی کس 10 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اطلاع دی کہ اسٹیڈیم کی حد 35,000 تھی، لیکن تقریباً 1 لاکھ افراد جمع ہو گئے تھے۔ کل سے حج کے مناسک کی ادائیگی کا عمل مکہ مکرمہ میں شروع ہو چکا ہے۔ کل حجاج نے وادی مینا میں قیام کیا۔ آج حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ یعنی عرفات میں قیام ادا کیا جائے گا۔ حجاج آج مینا سے عرفات کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ میدان عرفات میں زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک قیام کریں گے، جس کے بعد وہ مزدلفہ کی جانب روانہ ہوں گے، جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے اور رات بھر قیام کریں گے۔ ناگپور ممبئی سمردھی ہائی وے کے اگتپوری تا آمنے اس آخری مرحلے کا افتتاح آج وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے خط ہوگا۔ اس موقع پر نائب وزرائے اعلیٰ ایکناتھ شندے اور اجیت پوار موجود رہیں گے۔ سائن پنویل ہائی وے کے ٹھانے کھاڑی پل کا افتتاح بھی اس موقع پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوگا۔ قدرتی آفات کی وجہ سے ہوئے گھروں کے نقصان کی درستی اور دوبارہ تعمیر کرنے اور متاثرین کی فوری مدد کرنے کے لیے تمام ڈویژنل کمشنروں کو 49 کروڑ روپے امداد تقسیم کرنے کو منظوری دی گئی ہے۔ اس مناسبت سے حکومتی فیصلہ کل جاری کیا گیا۔ اس فیصلے سے ڈیزاسٹر رسپانس فنڈ کے معیار کے مطابق چھترپتی سمبھاجی نگر اور پونے ڈویژن کو فی کس 11 کروڑ روپے، ناگپور ڈویژن کو 10 کروڑ، جبکہ ناسک اور امراوتی ڈویژن کو فی کس 5 کروڑ روپے امداد تقسیم کو منظوری دی گئی۔ آئندہ 21 جون کو 11واں بین الاقوامی یوگ دن منایا جائے گا۔ یوگ دن کے لیے 16 دن باقی بچے ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر کالوانے نے شہریوں کو یوگ کے فائدے بتاتے ہوئے کہا کہ اس سے کئی ذہنی و جسمانی، اسی طرح پیٹ اور خواتین میں حیض کی بے قاعدگیوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ زرعی سنکلپ مہم کے تحت ناندیڑ ضلع میں کل سائنسدانوں اور زرعی ماہرین نے کئی گاؤں کا دورہ کر کے کسانوں کو نامیاتی کھیتی، زمین کی صحت، قدرتی کھاد کا استعمال اور آب و ہوا کے موافق زرعی ٹیکنالوجی کے استعمال کی معلومات دی۔ دیگلور تعلقے کے کشاواڑی، ہوٹل، کاٹھیواڑی اور دھرماباد تعلقے کے پاٹودا خورد، پاٹودا بدرگ اور چکنا گاؤں میں یہ مہم عمل میں لائی گئی۔ کھیت میں نامیاتی اشیاء کی مؤثر عمل آوری سے پیداوار بڑھتی ہے اور یہ مٹی کی زرخیزی اور پانی کی برقراری کو بہتر بناتی ہے۔ ناندیڑ کی سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی نے 13 دن کے اندر ڈگری امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ یونیورسٹی نے پہلی بار اس سال جوابی پرچوں کی جانچ کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ اس میں تقریباً 8.5 لاکھ جوابی پرچوں کی اسکریننگ کی گئی اور 4 اضلاع کے 76 جانچ مراکز کو آن لائن بھیجی گئی۔ بلڈھانہ ضلع کے چکلی مہکر کے درمیان ایک تیز رفتار ٹرک سے پیش آنے والے حادثے میں 3 افراد کی موت ہو گئی۔ تیز رفتار ٹرک نے ایک 4 پہیہ گاڑی کو ٹکر مار دی، جبکہ حادثے کا شکار 4 پہیہ گاڑی دوسری 2 پہیہ گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے کے مہلوکین میں 2 پہیہ گاڑی کے 2 سواروں کے علاوہ 4 پہیہ گاڑی کا ایک سوار شامل ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر وزیر اعظم کی موجودگی میں دلی میں شجرکاری مہم، ریاست میں بھی مختلف پروگراموں کا انعقاد۔ ریاست میں جنگلاتی علاقے کا فیصد بڑھانے کے لیے سبز مہاراشٹر کامیاب مہاراشٹر مہم کے تحت 10 کروڑ پودے لگانے کا عہد۔ مرکزی حکومت کی میک ان انڈیا اسکیم کا ریاست کو بڑا فائدہ، بینک آف امریکہ فلیگ شپ انڈیا کونسل میں وزیر اعلیٰ کی اطلاع۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آئندہ 21 جولائی سے ہوگا شروع۔
اور بنگلورو میں IPL کا خطاب جیتنے والوں کے اعزاز میں منعقدہ پروگرام میں بھگدڑ مچنے سے 11 افراد کی موت۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔